اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجک آل محمد۔ میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کا تعلق ہمارے آقا و مولا رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ لیکن ایک اہم سوال یہ ہے، اگر ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں تو اسے کس طرح منانا چاہیے؟ کیا صرف سجاوٹ، چراغاں اور جلوس ہی کافی ہیں، یا میلاد کا اصل مقصد اس سے کہیں بڑھ کر ہے؟ کیا اس موقع پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہیے؟ اور اگر ہم واقعی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری اس محبت کا عملی اظہار کیا ہونا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک ایسا متوازن اور خوبصورت طریقہ سامنے آئے جس میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو، ادب بھی ہو، ذکر و درود بھی ہو، اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کا عزم بھی ہو۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے ایمان، اخلاق، عبادات اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ لہٰذا اگر ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں تو ہمیں خود سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے، کیا میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کتنی حد تک موجود ہے؟ میرے عزیز دوستو، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بنیادی پیغام محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ایمان کا انتہائی اہم حصہ ہے، لیکن محبت صرف زبان سے دعوے کا نام نہیں۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دے۔ اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بھی اپنانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، امانت، رحم، عفو درگزر، صبر، عدل اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں صرف عبادات نہیں سکھاتی بلکہ انسان بننا بھی سکھاتی ہے۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور درود و سلام نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اس لیے ربیع الاول میں اور خصوصاً میلاد کے اجتماعات میں درود و سلام کی کثرت ایک خوبصورت اور روحانی عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، درود صرف میلاد کے دن کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان ہمیشہ درود و سلام سے تر رہے۔ میری انتہائی محترم ناظرین، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سب سے مفید کاموں میں سے ایک سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ اور بیان کرنا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت،
بچپن، جوانی، بعثت، ہجرت، مدینے کی زندگی، اہل بیت علیہم السلام سے تعلق، صحابہ کرام سے حسن سلوک، دشمنوں کے ساتھ معاملہ، عبادات، اخلاق اور آخری ایام کے بارے میں جانیں۔ لیکن سیرت بیان کرنے کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کچھ سیکھیں اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ مثلاً اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا ذکر کریں تو ہمیں بھی کسی ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا ذکر کریں تو ہمیں بھی مشکلات میں صبر کرنا چاہیے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا ذکر کریں تو ہمیں بھی اپنے گھر والوں، پڑوسیوں اور دوستوں کے ساتھ اچھا اخلاق اختیار کرنا چاہیے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کے پیغام کو عملی شکل دینے والی زندگی تھی۔ اگر ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن خوبصورت محفل منعقد کریں، بہت سی باتیں کریں، لیکن قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو تو ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے میلاد کے موقع پر ایک خوبصورت عہد یہ ہو سکتا ہے، ہم روزانہ قرآن مجید پڑھیں گے، اس کا ترجمہ سمجھیں گے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں سخاوت اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کا درس دیتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص میلاد کی خوشی میں غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کے لیے راشن فراہم کرتا ہے یا کسی پریشان انسان کی مدد کرتا ہے تو یہ خوبصورت انسانی عمل ہے۔ لیکن یہاں بھی نیت بہت اہم ہے۔ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے جذبے سے نیکی کریں۔ اگر ایک میلاد کی محفل کے اخراجات میں سے کچھ حصہ کسی غریب خاندان کی مدد کے لیے الگ کیا جائے تو یہ خوشی کو معاشرے تک پہنچانے کا ایک خوبصورت ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب ایک بہت اہم بات، اگر ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں تو ہمارے انداز میں ادب اور احترام ہونا چاہیے، اور ہمیں بالخصوص اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی منا رہے ہوں اور کسی دوسرے مسلمان کو برا بھلا کہیں، یہ صحیح نہیں ہے، گالی دینا صحیح نہیں ہے، لڑائی کرنا صحیح نہیں ہے، کسی کا راستہ بند کرنا صحیح نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف دینا یا کسی کی دل آزاری کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہم خوشی منا رہے ہیں، اسی نبی نے حسن اخلاق کو بھی اہمیت دی ہے۔ لہٰذا میلاد کی خوشی ایسی ہونی چاہیے جس سے دوسروں کو بھی خیر اور سکون پہنچے۔ میرے محترم ناظرین، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں فقہی اور تاریخی نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ کچھ مسلمان اسے مذہبی خوشی اور اظہار محبت کے طور پر مناتے ہیں، جبکہ بعض علماء اس مخصوص طریقے سے میلاد منانے کو درست نہیں سمجھتے۔ یہ ایک علمی اختلاف کا موضوع ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کے ایمان اور نیتوں پر فیصلے کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سیرت پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور نیکی کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں کم از کم گفتگو میں ادب اور احترام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم 12 ربیع الاول یا کسی اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، درود پڑھیں، محافل منعقد کریں اور اگلے دن ہماری زندگی بالکل پہلے جیسی ہو جائے تو ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، کیا ہم نے میلاد کا اصل پیغام سمجھا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صرف ایک دن کی محبت نہیں، یہ روزانہ کی محبت ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم سچ بولتے ہیں، جب ہم کسی کا حق ادا کرتے ہیں، جب ہم اپنے والدین سے حسن سلوک کرتے ہیں، جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں،
تو ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرتے ہیں۔ دوستو، آخر میں بس اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے خوبصورت پیغام صرف یہ نہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم واقعی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری زبان پر درود و سلام بھی ہو، ہمارے کردار میں سچائی اور امانت بھی ہو، ہمارے دل میں رحم اور محبت بھی ہو، ہمارے معاملات میں انصاف بھی ہو، اور ہمارے گھر والوں، ہمسایوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ ہمارا رویہ بھی اچھا ہو۔ آئیے اس میلاد کے موقع پر ہم سب ایک چھوٹا سا عہد کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں گے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ایک سنت کو اپنی زندگی میں مستقل اپنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صرف الفاظ نہیں بلکہ ہمارے کردار میں نظر آنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی سچی محبت، ان کی سیرت پر عمل کرنے اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا امام زمانہ کے ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خداوند کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔